روشنی کے سفر کے نئے بلاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ 1864 میں نیو یارک میں پیدا ہونے والی ایک ننھی سی بچی میری ایلن ولسن زندگی کے پہلے 10 برس خوف، بھوک اور اذیت میں گزارتی رہی۔ وہ یتیم تھی، تنہا، بے سہارا۔ اسے میری اور فرانسس کانونیلی نامی جوڑے نے گود لیا، مگر ماں باپ کا پیار دینے کی بجائے انہوں نے اسے ایک غلام بنا دیا۔ جہاں محبت ہونی چاہیے تھی وہاں کوڑے برسائے گئے، جہاں مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی وہاں بھوک اور خاموشی کا راج تھا۔ یہ بچپن نہیں تھا، یہ جہنم کے روپ میں چھپا ہوا گھر تھا۔ مگر قسمت نے ایک دن اس کہانی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ایک نیک دل خاتون، ایٹا اینجل ویلر، نے اس کمزور اور زخمی بچی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہاں بہت کچھ غلط ہے۔ جب انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی تو ایک ہولناک حقیقت سامنے آ گئی کہ بچوں کے تحفظ کے لیے کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے سوسائٹی فار دا پریونشن آف کرولیٹی آف اینیملز سے رابطہ کیا، جس کے بانی ہنری برگ تھے۔ انہوں نے کہا اگر جانوروں کے حقوق ہیں تو بچوں کے کیوں نہیں؟ یہ الفاظ ہنری برگ کے دل کو چھو گئے۔ 1874 میں انہوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ دنیا کی پہلی تنظیم قائم کی گئی جو بچوں پر ظلم کے خلاف تھی، NYSPCC۔ اسی سال 1874 میں عدالت نے وارنٹ جاری کیا اور میری ایلن کو اس جہنم سے نکالا گیا۔ وہ منظر ناقابل فراموش تھا۔ ایک کمزور، زخموں سے بھری، ڈری ہوئی بچی، اس کی خاموش چیخ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا نے پہلی بار جانا کہ بچپن بھی لہو بہا سکتا ہے۔ میری کانونیلی کو سزا ملی اور اسی دردناک کہانی سے جنم لیا دنیا کے پہلے چائلڈ پروٹیکشن لا نے۔ میری ایلن بڑی ہوئی، شادی کی، بچے پیدا کیے اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو خود کبھی نہ پایا: پیار، تحفظ اور عزت۔ 1956 میں 52 سال کی عمر میں وہ پرسکون دل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئی، مگر اپنے پیچھے وہ روشنی چھوڑ گئی جس نے تاریکی میں امید جگائی۔ درد سے تبدیلی جنم لیتی ہے۔ میری ایلن ولسن نے ان بچوں کو آواز دی جنہیں دنیا نے ہمیشہ خاموش رکھا تھا۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، اس مہذب دنیا کے برعکس، جہاں جانوروں کو بھی حقوق حاصل ہے، جہاں انسانوں کی
دیوتا سمجھ کے پوجا کی جاتی ہے، جہاں اگر ایک انسان درد اور تکلیف سے چیختا ہے تو پورا سماج میں وہ چیخ گونجتی ہے اور سب تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ اس تکلیف کو، اس چیخ کو کسی طرح سے خاموش کیا جائے۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہزاروں لوگ بھوک سے خودکشیاں کر کے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اور آج تک ان معصوم اور بے جانوں جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، ان کے خلاف کسی کو کبھی کوئی سزا نہیں۔ ان کے ذمہ دار آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں، اور وہی سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ ملک کے چوراہوں پر، پریس کلبوں کے سامنے مائیں اور باپ اپنے بچوں کو لے کر بھوک اور غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمران جو ذمہ دار ہے اس ساری چیز کے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی۔ سب کچھ وہی ہوتا رہتا ہے، وہی دن رات ان کی عیاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف لوگ ایک ایک روٹی کے لیے ترس تڑپ رہے ہیں، بے اختیار، بے حقوق۔ یہاں بچوں کو تو چھوڑیں، جانوروں کو تو چھوڑیں، بڑوں کو حقوق حاصل نہیں ہے۔ کس طرح سے ہمارے غریب اس ملک کے کس طرح سے ہاسپٹل میں خون تھوک تھوک کر اپنی جانیں دیتے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی۔ کوئی ڈاکٹر انہیں دیکھنے تک کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی ان کے لیے مدد کے لیے نہیں آتا، کہیں سے کوئی دوائی نہیں آتی۔ اگر آپ ان غرباؤں کی بستی میں چلے جائیں تو ہر طرف آپ خاموش چیخیں سنیں گے کہ آپ کا دل دہل جائے گا۔ لیکن یہ اتنے شرمناک ہمارے حکمران ہیں جن کو کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ان کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ غلیظ نظام جو غریب کو غریب سے غریب تک کرتا جا رہا ہے، جہاں آبادیاں غریبوں کی مٹ رہی ہیں اور قبرستان آباد ہو رہے ہیں، ایک ایسا ملک جس میں کسی غریب کی یا کسی بھی لاوارث کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ دیمک زدہ، یہ غلاظت سے بھرا نظام آخر اس ملک میں دفن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ شرمناک اور وحشتناک نظام جس کو ایک سیکنڈ نہیں چلنا چاہیے، سالوں سے چلا آ رہا ہے، سالوں سے غریب اپنی جانیں خودکشیاں کر کر کے دے رہے ہیں، لیکن یہ بے شرم حکمرانوں کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے ووٹوں سے نہیں آئے، یہ سب فارم 47 کی پیداوار ہے۔ روز دن رات عیاشیوں میں مصروف ہے، دن رات کرپشن اور لوٹ مار میں مصروف ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ کوئی مرے بولے، یہ کیڑے مکوڑے غریب، اچھا ہے یہ ملک سے غریبوں کا خاتمہ ہو تو خوب لوٹ مار کریں گے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہے۔ یہ ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ تمام کے تمام غریب خودکشیاں کر کے جان دے تو ان سے جان چھوٹے، تاکہ ہم عیاشیاں ہو۔ لیکن جو اوپر خدا بیٹھا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ جو معصوم لوگ خودکشیاں کر کے جب خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں
تو روتے روتے فریاد کرتے ہیں. آپ سوچ لیں کہ جب خدا کا عذاب آئے گا جو بہت جلد آنے والا ہے تو کتنا دردناک ہوگا. خدا حافظ.